وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج ہم اس کلاس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ کے آگے جانے سے پہلے میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ سورۃ البقرہ کو جب ہم نے شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ سے پہلے جو قرآن مجید کی ترتیب ہے ہمارے سامنے، قرآن مجید کی اس ترتیب کے اعتبار سے، قرآن مجید کی اس موجودہ ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کو پڑھا جاتا ہے، اور سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دے۔ پھر آگے سورۃ البقرہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اسی میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ گویا کہ جس اہدنا الصراط المستقیم کا مطالبہ کیا ہے وہ حاصل کرنی ہے تو اللہ کی اس سچی کتاب کو مان لو اور متقی بنو تو ہدایت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ صفات بیان کرتا ہے کہ متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کچھ اللہ نے پہلے نازل کیا اس کو بھی، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا جا رہا ہے اس سب پہ ایمان لاتے ہیں اور آخرت پہ بھی یقین رکھتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں ہدایت والے اور یہی کامیاب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ جو لوگ گناہ کر کے کفر کر کے جہنم کے کنارے پہنچ چکے ہیں، دلوں پہ مور لگ چکی ہے، ان کے لیے جو ہے وہ برابر ہے، سمجھایا جائے یا نہ سمجھایا جائے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور کچھ تیسرا گروہ ایسا بھی ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کا پورا کنٹرول ہے ان پر، اللہ چاہے تو لذہب بسمعہم وابصارہم، اللہ ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کی زبانیں سب کچھ کھینچ لے، اللہ اس چیز پہ قادر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ پھر اللہ کا وہ بڑا پیغام شروع ہوتا ہے سورۃ البقرہ کے شروع میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے ایمان والو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اس رب کی عبادت کرو۔ یہ پیغام جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے قرآن مجید کی شکل میں، اگر اس میں شک ہے تو کوئی ایک صورت بنا کے دکھا دو، اور یاد رکھ لو کہ نہیں بنا سکو گے تو جہنم سے ڈر جاؤ، اور جو لوگ عبادت کریں گے ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے جس میں نہریں چلتی ہوں گی، سب کچھ ملے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت ان کو ملتی ہے جو یہ سب کچھ مان رہے ہوتے ہیں، جو کچھ اللہ نے بیان کیا مانتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو گمراہ کر لیتے ہیں، جو لوگ یعنی اپنے آپ کو فاسق بنا لیتے ہیں، اللہ ان کو گمراہ کر دیتا ہے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی چیز کا بیان فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ زمین و آسمان سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ اور پھر انسان کی خلقت اور پیدائش کا پہلا واقعہ آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کو واقعے کو جانا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا سجدہ کروایا، آدم علیہ السلام کو فرشتوں پہ علم کی بنیاد پہ فضیلت عطا فرمائی۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ بنایا ہی زمین کے لیے تھا،
چونکہ پہلی آیت میں اللہ نے فرما دیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ پہلی آیت میں ہی زمین کے لیے بنا دیا تھا، لیکن ایک خاص وقت مقرر تھا جب انہیں ایک جنت میں ٹھہرایا گیا اور پھر وہاں سے وقت پورا ہوا تو ان کو زمین پہ بھیج دیا گیا۔ اس دوران آدم علیہ السلام سے ایک لغزش ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی، اور دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما کے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا، ان کی لغزش کو۔ پھر آدم علیہ السلام زمین پہ آئے اور یہاں پر آدم علیہ السلام کی 1000 سال کی لمبی زندگی ہے، اور اس کے بارے میں ہم پوری تفصیلات جان چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ایک لمبا مضمون شروع کیا جس میں بنی اسرائیل، جو کہ دنیا میں اس وقت بڑے نامور قوم پائی جاتی ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے تو دوسرے عرب قبائل کے علاوہ یہودیوں کے 3 قبیلوں سے بھی سامنا تھا، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ ان 3 قبیلوں سے آمنا سامنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان قبائل کو اور اس وقت کے یہودیوں کو اور قیامت تک کے لیے بنی اسرائیل کو ایک پیغام دیا، اور شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد کروائیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو جو تمہارے اوپر کی گئیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس نعمتیں ایک ایک کر کے نعمت گنوائی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو ہے وہ یہ کیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمہیں فرعون سے نجات عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو ہے جب تم نے بیچڑے کو معبود بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے کتاب اور فرقان عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک دفعہ موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی دی، جاؤ اس میں بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، جس میں داخلے سے تم نے خود انکار کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے تمہارے لیے بنی اسرائیل کے لوگوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ لیا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر کھڑا کیا تھا، تم نے ہفتے والے دن زیادتی کی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ نے ان نافرمانوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا مزاج بیان فرمایا کہ یہ ایسی قوم تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قتل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس قتل کے نتیجے میں گائے کا ذبح کرنے کا حکم دیا، اور یہ جو گائے کا ذبح کرنے کا واقعہ ہے اور قتل کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 حصوں میں الگ سے بیان کیا۔ گائے والی بات الگ سے بیان کی کہ اس قوم کا تمہارا مزاج یہ تھا کہ اللہ کا حکم آیا اور اس میں جوں توں کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام بتاؤ وہ کیسی گائے ہوگی، وہ کیا ہوگا، اس کا رنگ کیا ہوگا؟ ہر جواب ملنے کے بعد بڑی مشکل سے جا کے ذبح کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یاد کرو اس قتل کے نتیجے میں اگر وہ ایک مردہ زندہ ہو کر کہہ سکتا ہے کہ میرا قاتل فلاں ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی سب کو زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ اور اے بنی اسرائیل کے لوگ، تم تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو، پتھر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کبھی کبھی جو ہے وہ گر پڑتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی بات بیان کرتے کرتے آج ہم جس آیت پہ پہنچے ہیں، آیت نمبر 83 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ بیان فرما دیا ہے، لیکن آگے جانے سے پہلے ذرا پیچھے کا قریب کا مکالمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم ان سے کیا ایمان لانے کا طمع کر رہے ہو، حالانکہ ان میں سے
ایسا بھی ایک گروہ ہے جو اللہ کے کلام کو سننے کے بعد اس کو بھی بدل دیتا ہے جبکہ وہ اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یہ جب آپس میں الگ ہو کے جاتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں مسلمانوں کو ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو جن کی بنیاد پہ وہ تمہارے خلاف حجت بنیں گے۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطن سب کچھ کو جانتا ہے، اور کچھ اس میں سے عام لوگ ہیں جن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہماری خواہش ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ملنا چاہیے، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور جو ان میں بڑے عالم ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے سب کچھ لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کہتے ہیں ہمیں آگ تھوڑے دن چھوئے گی بس۔ فرمایا ایسے نہیں کہ اللہ کے پاس کوئی تمہارے پاس کوئی اللہ کا فیصلہ یہ عہد ہے، اپنے پاس سے باتیں بنا رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ من کسب سیئۃ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ جہنم والے ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور دوسرا قانون یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال کرتے رہے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ ہیں جنت والے جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب، یہ واو حرف عطف ہے، یہ واو یاد رکھ لے کہ پیچھے واقعات کے بعد اب اللہ تعالیٰ اسلوب کو تھوڑا سا انداز میں بدل رہا ہے، جیسے وَإِذْ أَخَذْنَا وَإِذْ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تمہارے اوپر ہم نے یہ کیا، تمہیں یہ کیا، تمہیں یہ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس بات کو بڑا کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے یہ نہیں کہا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اگرچہ پہلے سے اسلوب وہی چلتا رہا ہے کہ سامنے ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور یہ بات پیچھے بیان ہو چکی ہے کہ بنی اسرائیل کے پہلے لوگوں کا تذکرہ کر کے موجودہ لوگوں کو سمجھایا جا رہا تھا، اور یہ آیات اس انداز سے ہیں کہ قیامت تک کے لوگ بھی ان آیات سے سمجھتے رہیں گے کہ اللہ کا حکم ان کے لیے کیا تھا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کرو، اذ جب، اخذنا ہم نے لیا، اخذنا ہم نے لیا، اور یہ بات بھی پیچھے بیان ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ تنہا ایک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی بات کو بڑا کرنا چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے، ہم نے یہ کیا، حالانکہ کرنے والا وہ ایک ہے، لیکن اس بات کو بڑا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے اخذنا وعدہ لیا، اخذنا لیا، میثاق وعدہ، اچھا کن سے لیا؟ تم سے لیا؟ نہیں، بنی اسرائیل سے لیا۔ اور بھائی تم بھی تو بنی اسرائیل ہو۔ اللہ نے فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ لیا، میثاق مانا ہوتا ہے پختہ وعدے کو میثاق کہا جاتا ہے، اور یہ میثاق جو ہے نا وثق سے ہے، یہ جو ہم گھرا لگاتے ہیں نا ایک رسی کی دوسری رسی کے ساتھ، یہ وثوق اور وثق ہوتا ہے، واو سا اور قاف، میثاق اسی سے ہے، وعدہ، پختہ وعدہ۔ جب ہم نے یہ پختہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، تو بھائی خطاب تو بنی اسرائیل ہی کو ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے بنی اسرائیل سے؟ یہ کہنا چاہیے تھا نا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، تم سے وعدہ لیا، جیسے کہ پیچھے اسلوب گزر رہا ہے، لیکن یہاں اس اسلوب میں ایک اور بات ایڈ ہو رہی ہے۔ یاد رکھ لیں کہ جب کلام آپ سامنے والے سے کر رہے ہوں، بات ہم سامنے والے سے کر رہے ہوں، لیکن انداز آپ دور والا اپنائیں، مثلا سامنے والے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اور اگر آپ اسلوب بدل دیں اور کہیں کہ میں ایسے شخص کو کہہ رہا ہوں جو میرے سامنے کھڑا ہے،
میں ایسے شخص کو بول رہا ہوں جو میرے سامنے موجود ہے، تو اس بات میں ایک پختہ اور ایک جو ہے وہ بڑی بات بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میثاق بنی اسرائیل کہا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا۔ اخذنا یہ جو ہے وہ ورب ہے، یہ ایک ورب ہے اخذنا، اور اس کا میثاق بنی اسرائیل، یہ آگے اس کا مفعول ہے۔ جب ہم نے بنی اسرائیل کا وعدہ لیا، بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، کیا وعدہ لیا؟ لا تعبدون الا اللہ۔ اب اس وعدے کی شقیں آ جاتی ہیں، اس وعدے کی جو باتیں ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ تھی، بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت نہیں کرو گے۔ لا تعبدون، نہیں عبادت کرتے ہو یا نہیں عبادت کرو گے، الا اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی۔ یاد رکھ لیں کہ لا تعبدون فعل مضارع نفی ہے، یعنی ایک ہوتا ہے عبادت کرنا۔ میں یہاں پہ ایک لکھ کی چیز بتاتا ہوں، یہاں سامنے دیکھیے کہ ایک ہے عابدہ۔ عابدہ کا معنی ہے عین با اور دا۔ عابدہ کا معنی ہے کہ اس بندے نے اللہ تعالیٰ، یعنی اس بندے نے عبادت کی، یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی گزشتہ زمانے میں، گزرے ہوئے میں، اور آگے ہے یعبدون، یعبدو، یا کے اوپر زبر ڈال دیں، عین ہے اس کے اوپر جو ہے وہ جزم ہے، یعبدو، یہ اس کا معنی ہے کہ موجودہ وقت میں وہ عبادت کر رہا ہے یا آئندہ وقت میں وہ عبادت کرے گا۔ اب اس میں سے سامنے والے کو مخاطب کرنا ہو تو اس کے لیے ہوتا ہے تعبدو، تا عین کے اوپر شد، با بو اور دو، تعبدو، سامنے والا۔ اور اگر اس کو جمع بنانا ہو، زیادہ لوگوں کو کہنا ہو، تو اس کے آخر میں واو آ جاتی ہے، تعبدون، تعبدون، تعبدون۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ تم عبادت کرتے ہو، تم عبادت کرتے ہو۔ اور اگر اس کے شروع میں لام الف لا آ جائے، لام الف لا آ جائے، تو اس کا معنی ہے تم عبادت نہیں کرتے ہو موجودہ وقت میں یا آئندہ وقت میں۔ اور یاد رکھ لیں ایک بات کو کہ جو ہم کلام بولتے ہیں، اس کلام کو یا اس ہماری گفتگو کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے انشاء اور ایک ہوتی ہے خبر۔ انشاء یہ ہوتا ہے کہ جس میں بات کرنے والے کے جواب میں اس کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ آپ یس نو تو کر سکتے ہو، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ سچ بول رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو۔ مثلا میں آپ سے کہتا ہوں مجھے پانی لا دو، تو آپ مجھے کہیں گے تم سچ بول رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ بھائی اس کا سچ اور جھوٹ سے کیا تعلق ہے؟ تم بول دو یس میں لے کے آتا ہوں، یا یہ بول دو میں نہیں لاتا ہوں، لیکن یہاں پہ سچ یا جھوٹ کا تعلق نہیں ہے۔ اور اگر میں آپ سے بول دوں کہ میں نے پانی پی لیا ہے، تو آپ کہیں گے آپ سچ بول رہے ہو، یا آپ کہتے ہو نہیں تم نے تو پانی پیا ہی نہیں ہے۔ تو کلام دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کلام ہوتا ہے انشاء، جس میں سچ اور جھوٹ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس میں آرڈر ہوتا ہے، اس میں نفی ہوتی ہے، اس طرح کے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور جس کلام میں یعنی خبر ہوتی ہے، اس میں سچ اور جھوٹ، خبر ہے، بات بتائی جا رہی ہے، آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ اب جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، نہیں ہے۔ میں ایک خبر دے رہا ہوں، میں ایک بات بتا رہا ہوں، آگے نعوذ باللہ کوئی غیر مسلم کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے علاوہ فلاں معبود ہے، بھائی ہے تو غلط ہے۔ تو اس طرح کر کے ایک بتا لیں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک خبر ہوتی ہے اور ایک انشاء ہوتی ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو یہ انشاء ہے، خبر نہیں ہے۔ کوئی انسان کہہ سکتا ہے یس یا نو،
لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ سچ یا جھوٹ۔ تو لا تعبدون کا معنی ہے تم عبادت نہیں کرتے ہو یا نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ کی۔ اب یہ خبر ہے، تو وعدے میں خبر تو نہیں ہوتی، وعدے میں تو بات ہوتی کہ یہ کرنا ہے تم نے۔ تو یاد رکھ لیں عربی زبان میں جو بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، وہ سینٹنس اور وہ جو الفاظ ہیں وہ خبر ہوتے ہیں، لیکن خبر بمعنی انشاء کے ہوتا ہے۔ کیسے کہ جیسے میں نے مثال دی ہے لا الہ الا اللہ، یہ خبر ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لیکن ہم مسلمان اس کو اتنا سچا مانتے ہیں، اتنی بڑی حقیقت مانتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ مانو، گویا کہ ہم آرڈر دے رہے ہیں، اور اتنا سچ ہے کہ اس میں جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو اس کو بولا جاتا ہے خبر بمعنی انشاء۔ قرآن مجید کے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بظاہر خبر دی ہے، لا تعبدون الا اللہ، نہیں تم عبادت کرتے ہو مگر اللہ تعالی کی، لیکن یہ خبر بمعنی انشاء ہے، اور معنی یہ ہے کہ نہیں عبادت کرو گے، یعنی گویا کہ آرڈر ہے اللہ کی طرف سے، نہیں عبادت کرو گے مگر اللہ تعالیٰ کی۔ بنی اسرائیل سے جو وعدہ لیا اس کی پہلی شق یہ ہے کہ لا تعبدون الا اللہ، یعنی لا تعبدو الا اللہ، مت عبادت کرو مگر اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ خبر بمعنی انشاء ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا۔ اس کی یہ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، واو حرف عطف ہے کہ جیسے پہلی یہ چیز ہے تو اس کے بعد اور دوسری چیز یہ ہے، اور واو کے بعد اگلا جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس میں یہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان۔ اب عربی زبان میں یہ جو جملہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں پر ایک ورب جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی سائلنٹ ہے، اور وہ جو ہے معنی میں جو ہے وہ لکھنے میں نہیں آ رہا لیکن وہ معنی میں موجود ہے، اور وہ کیا ہے وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ جو احساناً ہے، یہ میں اس کو نیچے والی لائن پہ کر رہا ہوں، یہ جو احساناً ہے آخر میں آنے والا، یہ اس احسنوا کا مصدر ہے، حالانکہ اصل میں احسنوا بالوالدین احسانا ہے، لیکن اس کا جو فعل ہے یہ عربی زبان میں اکثر یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اس فعل کو لفظوں میں نہیں لایا جاتا، معنی میں موجود ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم عربی زبان میں کسی کو کہتے ہیں نا السلام علیکم، السلام علیکم، یہ جو السلام علیکم ہے اصل اس کی یہ ہے کہ اسلم علیکا سلامن، اسلم علیکا سلامن یا اسلم علیکم سلامن۔ اب اس میں سب سے پہلے ورب کو حذف کیا گیا، ٹھیک ہے، پھر کلام میں مختصر تھا، کلام میں اختصار تھا، ٹھیک ہے، تو اس کو علیکم کے ختم ہو گیا، اور علیکم سے اب اس میں جو زبریں آنی تھی اس کی وجہ ختم ہوئی تو اکیلا سلامن بچ گیا، لیکن سلامن میں علیکم کا معنی لازم تھا، تو وہ جو علیکم تھا سلام، علیکم تھا سلامن، علیکم کو آخر میں لایا گیا اس لیے کہ کلام کے اندر بمعنی ہو جائے، اور اختصار ہے السلام علیکم، جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ ثبات اور دوام کے لیے بنا دیا گیا، جو ہے کہ معنی یہ بن گیا کہ ہمیشہ سلامتی کے ساتھ تم رہو، میں تمہارے لیے سلامتی چاہتا ہوں۔ تو بہرحال اسی طرح عربی زبان میں یہ جو ہے جس میں یہ کہا گیا ہے وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کی جگہ پہ اس احسن ورب کو کلام سے
جو ہے وہ حذف کر دیا گیا یا سائلنٹ کر دیا گیا تو باقی بچ گیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو پہلا جملہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، خبر بمعنی انشاء ہے، اور دوسرا یہ کہ احسان کرو، والدین کے ساتھ اچھی طرح احسان کرنا۔ یہ جو با ہے یہ مصاحبت کے لیے ہے، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور یہ جو والدین ہے یہ والد عربی میں ویسے دو لوگ ہوتے ہیں، ایک والد ہوتا ہے اور دوسرا اس کے مقابلے میں ہوتی ہے والدہ۔ یہ جو والد اور والدہ ہے عربی زبان میں، یہ انسان کے ایک والد کا نام ہے اور ایک اس کی والدہ ہے۔ ہماری اردو لینگویج یا ہندی لینگویج میں والد اور والدہ یہ عربی سے ہی لفظ لیے گئے ہیں، عربی کے اندر سے ہی الفاظ لیے گئے ہیں، والد اور والدہ۔ اب ان دونوں کو کسی ایک لفظ میں لے کے آنا ہے، ایک لفظ بن جائے جس میں دونوں آ جائیں، تو اس کے لیے ان دونوں میں سے والد اور والدہ میں سے جس کا بڑا مرتبہ ہے وہ والد ہے، تو اس والد کا تثنیہ بنا لیا گیا، یعنی اس کو جو ہے وہ دو بنا لیا گیا اور بن گئے والدین۔ اب اس کا لفظی معنی بنتا ہے دو باپ، دو والد، جیسے ہوتا ہے نا کتاب، اور اس کا تثنیہ بن جاتا ہے کتابین یا کتابین، یعنی اس کے جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو سیم ایسے ہی والد کی جمع سے آخر میں یا نون یا الف نون لگ کے اس کا بن گیا والدین، یہ والد کی تثنیہ ہے۔ لیکن عربی زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ مشرقین کہہ کے مشرق اور مغرب مراد لے لیا جاتا ہے، قمرین کہہ کے سورج اور چاند مراد لے لیا جاتا ہے، شمسین کہہ کے سورج اور چاند مراد لے لیا جاتا ہے۔ تو اغلبیت غالب والد کا غالب کر کے والد اور والدہ دونوں کے لیے لفظ والدین بول دیا گیا۔ حالانکہ اگر والدہ کی تثنیہ بنایا جاتا تو والدہ کی تثنیہ بننی تھی اس انداز سے کہ وہ بننی تھی اس انداز سے کہ والدتین بننا تھا، والدتین یوں بننا تھا۔ اب والدتین نہیں بنایا گیا، یعنی والدتان نہیں، ایسا نہیں، بلکہ والدین بنایا گیا ہے جو کہ والد کی تثنیہ ہے، اور یہ تغلیب اس کو کہتے ہیں، تغلیباً غالب ایک لفظ کو دو لفظوں میں سے چن کر سورج اور چاند، سورج کو عربی میں بولا جاتا ہے شمس، میں یہاں لکھ دیتا ہوں، سورج کو عربی زبان میں بول دیا جاتا ہے شمسن بولا جاتا ہے شمسن، اور چاند کو بولا جاتا ہے قمر۔ اب کوئی ایسا لفظ لے کے آؤ جس میں دونوں جمع ہو جائیں۔ اب آپ اردو زبان میں تو کہہ دو گے شمس و قمر، لیکن عربی میں اگر کوئی انسان قمرین کہہ دیتا ہے، قمرین دو چاند، تو دو چاند نہیں بنیں گے بلکہ اس کا معنی ہوگا سورج اور چاند۔ اور اگر کوئی کہہ دیتا ہے شمسین، تو اس کا بھی معنی بن جائے گا سورج اور چاند، یعنی ان میں سے ایک لفظ جب دو آپس میں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک اور مثال دے دیتا ہوں، عربی زبان میں خامد کو بولا جاتا ہے زوجن، عربی زبان میں خامد کو بولا جاتا ہے زوجن، اور بیوی کو بولا جاتا ہے زوجتن۔ جی، جب اس کی جمع کی جاتی ہے تو اگر اس کی جمع بنا دی جائے، اس کی جمع بنائی جائے زوجان، تو اس کا معنی بن جائے گا خامد اور بیوی، اور اگر تثنیہ بنا دیا جائے گا زوجتن کا، ٹھیک ہے، اور یہ بنا دیا جائے زوجتان، تو اس کا معنی بن جائے گا دو بیویاں۔ جبکہ زوجن کی تثنیہ بنا جائے زوجان، تو اس کا معنی ہوتا ہے خامد اور بیوی، جوڑا، اور زوجتان کا معنی بن جائے گا دو بیویاں۔
اسی طرح عربی زبان میں والد کی تثنیہ کی گئی ہے اور بنایا گیا ہے والدین، والدہ کی تثنیہ نہیں کی گئی ہے۔ یہ بات سمجھ آگئی ہوگی کہ والدین کا جو لغتاً معنی ہے عربی زبان میں، والد سے دو والد، لیکن دو والد ہوتے نہیں ہیں، والد ایک ہی ہوتا ہے انسان کا، لیکن اس کے لیے عربی زبان میں جو لفظ بولا جاتا ہے اس کے لیے والدین، دو والد یعنی والد اور والدہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَأَحْسِنُوا، یعنی ایک فعل محذوف ہے، وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ جو احساناً ہے اس کو عربی گرامر میں مفعول مطلق کہا جاتا ہے، مفعول مطلق، اور یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میثاق بنی اسرائیل کے ساتھ جو وعدہ لیا اس کی پہلی شق یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کی شریک نہیں کرنا، یعنی عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اور دوسرا یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب تیسرا وَذِي الْقُرْبَى، اور اس کو میں یوں آگے کر دیتا ہوں وَذِي الْقُرْبَى، اور چوتھا وَالْيَتَامَى، اور پانچواں وَالْمَسَاكِينِ۔ اچھا، اب یہ جو ہے ذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، ان تمام کا تعلق جو ہے، ان تمام کا تعلق اسی ورب کے ساتھ ہے جو احسنوا سے پہلے ہے، یعنی گویا کے معنی یہ ہے وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَأَحْسِنُوا بِذِي الْقُرْبَى وَأَحْسِنُوا بِالْيَتَامَى وَأَحْسِنُوا بِالْمَسَاكِينِ، یا احسنوا بالوالدین احسانا، اور احسنوا ذی القربى، احسنوا الیتامى، اور احسنوا المساکین۔ تو وہ جو فعل یہاں پہ محذوف ہے اس کا تعلق ان تمام کے ساتھ ہے، گویا کہ احسان کرو والدین کے ساتھ، اور والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ ایک تاکید آ گئی، اور اسی طرح احسان کرو رشتہ داروں کے ساتھ، اسی طرح احسان کرو یتیموں کے ساتھ، اور اسی طرح احسان کرو مساکین اور مسکینوں کے ساتھ۔ ذی القربہ میں یہ جو ذا ہے، یہ تو واو ہے، جیسے واو عطف آ گیا، ذی اور ذا یہ والے کے معنی میں آتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں صاحب کہہ لیں، فلاں کے والا، فلاں والا، وہ جو والا لفظ ہے یعنی ایک کو کسی چیز کے ساتھ نسبت اٹیچ کرنا، رشتہ دار۔ اب ہم دار اردو میں استعمال کرتے ہیں، دار، ذمہ دار، کرسی دار، گھر دا یعنی زمین والا، زر یعنی، اور رشتہ دار، کرسی دار، ذمہ دار ہم اس کو اکٹھا کر لیتے ہیں، ذمہ دار اور رشتہ دار یعنی رشتے والا۔ عربی میں رشتے کے لیے قرابت کا لفظ ہوتا ہے، قربہ، کہ ایسا رشتہ، عربی زبان میں اس کے لیے لفظ رحم بھی استعمال ہوتا ہے، رحم، جس کو ہم صلہ رحمی بولتے ہیں۔ اور یہ قرابت اور جو رحم ہے، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے 9 مہینے پہلے اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اور جس جگہ پہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو عربی میں رحم بولا جاتا ہے، رحم۔ اور اس ماں کے رشتہ داری کے ساتھ ساتھ دوسرے بہت سارے رشتہ دار بنتے ہیں۔ دیکھیں، جو انسان ہے نا، اس کے اندر انسان کا نسب جو ہے ماں اور باپ دونوں سے ملتا ہے۔ جانوروں میں جو ہے وہ ماں کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ باپ کا تو پتہ بھی نہیں ہوتا، بعض دفعہ جانور ہے، گائے ہے، بھینس ہے، کوئی دوسرا ہے، اور وہ اس کا پیچھے سے یہ بچہ جس کا پیدا ہوا ہے اس کا باپ کون ہے یہ کہیں نہیں پتہ ہوتا۔ لیکن انسانوں میں باپ کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، لیکن ماں کے ساتھ جو نسبت ہوتی ہے وہ اس رحم کی وجہ سے ہوتی ہے، اور وہ ماں بھی کسی اور کی اولاد ہوتی ہے، اس کی بھی کوئی ماں ہوتی ہے، اس کی بھی ماں ہوتی ہے، اور اس ماں سے کتنے بہن بھائی بنتے ہیں، پھر وہ آگے، تو اس تمام کو قریب ہونا اس رحم سے تعلق کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ رحم کہا جاتا ہے، صلہ رحمی اور قرابت داری اور رشتہ داری کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے
کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اور اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ ہیں ہم الفاظ پہ بحث کر رہے، اس کے معنی پہ کچھ اور دیر میں الگ سے بحث کریں گے۔ اگلا لفظ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے والیتامیٰ۔ یتامہ یتیم کی جمع ہے، یتامہ یتیم، اور عربی زبان میں یتم جسے کہا جاتا ہے یہ بلوغت سے پہلے ہے، بالغ ہونے کے بعد کوئی یتیم نہیں ہوتا۔ اگر کوئی لڑکی بالغ ہو گئی ہے، کوئی لڑکا بالغ ہو گیا ہے اور اس کے ماں باپ نہیں ہے یا باپ نہیں ہے تو اس کو یتیم نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ اگر وہ یتیم ہو جائے تو 70 سال یا 80 سال کے بوڑھے جو ہیں وہ تو سارے یتیم ہو گئے کیونکہ ان کے ماں باپ نہیں ہوتے ہیں۔ تو یتیم اسے یتم عربی زبان میں یا شرعی لحاظ سے وہ ہے جو بالغ نہ ہوا ہو، بیٹا یا بیٹی یعنی لڑکا یا لڑکی، اور اس میں اس کا باپ نہ ہو۔ ماں اگر فوت ہوئی ہے اور باپ موجود ہے تو پھر بھی وہ یتیم نہیں ہے، پھر بھی وہ یتیم نہیں ہے شرعی اعتبار سے۔ ویسے ایک جو انگلش کا لفظ ہم آرفن بولتے ہیں اس میں تو ماں ہے یا باپ دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو وہ تو ہو، لیکن عربی زبان میں جس کے اوپر یتیم کا لفظ بولا جاتا ہے وہ کیونکہ انسان کی جو کفالت ہے، انسان کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کے باپ پہ عائد ہوتی ہے۔ ماں اگر اپنے بچوں کی حفاظت یعنی ان کی پال پوس کر رہی ہے تو وہ بھی ان کے باپ کی وجہ سے، اولاد کا نسب اپنے باپ سے جا کے ملتا ہے، اس لیے یتیم اب وہ ہوتا ہے جس کا باپ نہ ہو، وہ بچی اور وہ بچہ جو بالغ ابھی نہیں ہوئے۔ بالغ ہونے کے بعد لڑکی کو چاہیے کہ اس کا فوری رشتہ کر دیا جائے، اب اس کے تو وہ یتم ختم ہو گیا، اور لڑکا بالغ ہونے کے بعد مختار بن جاتا ہے، سمجھدار بن جاتا ہے، وہ اپنے صحیح اور غلط کو پہچانتا ہے۔ اس سے پہلے یتیم ہیں ان کے ساتھ احسان کرو، والیتامیٰ اور والمساکین، اور پھر فرمایا والمساکین، اور مساکین، مسکین ان کی جمع ہے، مسکین کی جمع مساکین ہے۔ ویسے مسکین سین کاف نون سکن سے ہے، یعنی جو انسان زمین کے نیچے ٹھہر گیا، جو کچھ نہیں کر سکتا، اسے جو ہے وہ مسکین کہا جاتا ہے۔ ویسے قرآن مجید نے سورۃ الکہف کے اندر جا کے وہ جو واقعہ بیان ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جاتے ہیں اور ایک موقع پہ وہ کشتی جو ہے وہ دریا میں چلا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ بزرگ ہوتے ہیں، اور اس کشتی کو توڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اس کلام پہ تبصرہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، وہ جو کشتی تھی وہ چند مسکین لوگوں کی تھی جو کہ وہاں دریا میں کام کر رہے تھے۔ جب ان کو مسکین بھی بول دیا اور ان کو کشتی والا بھی بنا دیا اور ان کو بزنس مین بھی بنا دیا کہ وہ ان کی کشتی ہے وہ چلا کے معاوضہ لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹا بندہ جو یعنی چھوٹا کوئی بزنس ہو لیکن انسان کمزور ہو کافی حد تک، تو مسکین اس پہ بھی بولا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے جو وعدہ لیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، احسان کرنا، اور یتیموں کے ساتھ جو ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا، اور یتیموں کے ساتھ احسان کرنا، والمساکین، اور مساکین کے ساتھ احسان کرنا۔ اب اس کے بعد آگے جو ہے یعنی آگے جو ہے جانے سے پہلے ہم یہاں پہ باقی باتیں بھی ان کے متعلق یہیں پہ پورا کر لیتے ہیں۔ یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک، یتیموں اور رشتہ داروں اور مساکین کے ساتھ جو احسان کا لفظ بولا ہے، یاد رکھ لیں کہ یہ احسان اس فرض سے اوپر ہے۔ ایک ہوتا ہے حق دینا، ایک ہوتا ہے حق، مطلب کوئی ایک حق والا ہے، اس کی وراثت بنتی ہے، اس کا مال ہے، اس کا قرض ہے، وہ اگر آپ اسے کو دے رہے ہیں تو وہ اس کا عد الحقوق، آپ اس کا حق ادا کر رہے ہیں، آپ اس پہ احسان نہیں کر رہے ہیں۔
احسان یہ ہوتا ہے کہ جتنا اس کا حق بنتا ہے اس سے زیادہ اس کو دیا جائے. اب رشتہ داروں کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ رشتہ داروں کے حق ادا کرو، یتیموں کا حق ادا کرو، وہ ایک الگ جگہ ہیں جہاں پہ وآتوا مال الیتامی، یتیموں کا جو مال بنتا ہے وہ ان کو پورا دے دو، فلاں کر دو. وہ جو حق ان کا بنتا ہے وہ بنتا ہے، وہ تو دینا ہی دینا ہے. لیکن احسان اس سے اوپر کی ایک کیٹیگری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان پہ فرض کیا ہے نا زکوٰۃ ادا کرنا، یہ جو احسان ہے اس کے بعد ہے، یہ احسان اس کے بعد ہے. یاد رکھ لیں اس بات کو. اس لیے جو اللہ تعالیٰ کا فرما رہا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ احسان، یتیموں کے ساتھ احسان، مساکین کے ساتھ احسان، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو ان کا حق بنتا ہے لازم وہ دیا جائے، وہ تو دینا ہی دینا ہے، لیکن احسان اس سے اوپر ہے. یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک انسان نے جو زکوٰۃ ادا کرنی ہے وہ تو کرنی ہے، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ بھی رشتہ داروں کا اور یتیموں کا اور مساکین کا مال میں ایک حق ہوتا ہے جس کو احسان بولا جاتا ہے، اور اس کو ادا کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسلوب بدل دیا ہے، کلام کا انداز بدلا گیا. پیچھے کہا لا تعبدون الا اللہ، ٹھیک ہے، پھر وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامی والمساکین. تو یہاں پر یہ بھی تو ہو سکتا تھا وقول الناس حسنا، وقول الناس حسنا. اب قول الناس حسنا اس انداز سے نہیں آیا، بلکہ اور آرڈر سے آ گیا وقولوا للناس حسنا. گویا کہ یہ کلام کا جو پہلا جملہ ہے نا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اسی طرح وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جیسے یہ پہلا یعنی واو کے بعد قولوا للناس حسنا کا تعلق، اس کو دوبارہ اٹھا کے اس پہلے مرتبے پہ رکھا جا رہا ہے جس پہ لا تعبدون الا اللہ ہے. یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ لیا تھا اس کے جو ہے وہ اس آیت میں تین انداز پہ تین اس کی جو ہے وہ شقیں ہیں. پہلی شق یہ ہے کہ لا تعبدون الا اللہ، پہلی شق کیا ہے لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى، اور یہ سب کچھ اسی کے اندر آتا ہے. دوسری شق یہ ہے وقولوا للناس حسنا، اور تیسری شق یہ ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. یہ تین اللہ تعالیٰ نے، یہ تین جو چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس معاہدے کی شقات تھیں، اس معاہدے کے شق تھے، یا اس معاہدے کی ٹرمز اور کنڈیشن تھی جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ کیا تھا. میں اس کو ایک لائن پہ کر دوں تاکہ جو ہے وہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، پہلا وعدہ لا تعبدون الا اللہ، دوسرا وقولوا للناس حسنا، اور تیسرے میں دو فعل ہیں، ان کو آپ الگ الگ بھی کر سکتے ہو لیکن ان کو ایک لائن میں اس لیے لکھا ہے اس لیے کہ زکوٰۃ اور نماز یہ دونوں ہمیشہ ایک چیز میں آتے ہیں، ایک چیز میں آتے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس قولو کو اس احسان کے اندر نہیں لے کے آیا، یعنی وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، نہیں، بلکہ اس کے شروع میں قولو کا فعل ذکر کیا، جبکہ یہاں پر یہ جو ہے یہاں پر جو ہے یہ خبر میں تھا، اور یہاں پر خبر بمعنی انشاء تھی،
اور یہاں انشاء ڈائریکٹ لے کے آئے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اب یہاں پر ایک رائے جو عام غالب رائے ہے مفسرین کی وہ یہی ہے کہ یہ تینوں کی تینوں باتیں بنی اسرائیل کے ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے، جن کے ساتھ پہلے معاہدے ہو چکے تھے، جن کے بارے میں پیچھے باتیں ہو رہی تھیں، انہی لوگوں کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے؟ انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا۔ اور موجودہ دور میں جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو موجودہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو وہ پہلے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ یاد دلایا جا رہا تھا، اور یہ بات ان کی ہو رہی ہے۔ یہ وعدہ لا تعبدون الا اللہ بھی ان کے ساتھ ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا بھی ان کے ساتھ ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ بھی ان کے بارے میں ہے، اور ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ بھی اس بارے میں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہی رائے ہے جس کے بارے میں جمہور مفسرین اسی بھی کہتے ہیں، جبکہ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ جو پہلی شق ہے نا یہ ان کے ساتھ ہے۔ اب یہ جو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ہے، اب یہ مخاطب کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو سامنے کے مخاطبین ہیں، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، ہم نے تم سے پہلوں سے وعدہ لیا تھا اللہ کی عبادت کرنا ہے اور والدین کے ساتھ اور رشتہ داروں اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اب اللہ کی عبادت میں سب کچھ آ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ سامنے والوں کو مخاطب کر رہا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ صحیح بات کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کرو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، پھر تم اس بات سے پھر جاتے ہو مگر تھوڑے سے ہیں اور تم اعراض کرنے والے ہو۔ ہاں، لیکن یہ جو آخری والی لائن ہے یہ بتاتی ہے ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم پھر گئے، پھر اس وعدے کے بعد تم نے اپنا منہ موڑ لیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلی والی رائے جو ہے وہ زیادہ قوی ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یہ دونوں شقیں انہی لوگوں کے ساتھ معاہدہ ہے جو بنی اسرائیل کے پہلے لوگ تھے۔ گویا کہ موجودہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے یاد کرو جب ہم نے پہلے تمہارے آباء و اجداد سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور لوگوں کو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو، یعنی لوگوں کے ساتھ اپنی زبان کو کنٹرول رکھو۔ وَقُولُوا قَوْلًا حُسْنًا، اس کی ایک قرات میں اس کو حسنًا بھی پڑھا گیا ہے، حسنًا یہاں حسنًا جو قراءت سبعہ ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں، اور قرآن مجید کی 7 قراءات ہیں، قرآن مجید کی 7 قراءات ہیں، یعنی قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں نا یہ 7 انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائے تھے۔ کیسے؟ جیسے ہم کرتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب یہ ہماری مشہور قراءت سبع میں، بڑی قراءت میں یہی ہے کہ جیسے کہ ہمارے سامنے یہ الفاظ موجود ہیں مالک یوم الدین میں، جیسے ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن اس میں ایک قراءت موجود ہے ملک یوم الدین، اس میں ایک قراءت موجود ہے ملک یوم الدین۔ ملک یوم الدین کا معنی کیا ہے؟ معنی اس کے قریب ہے، لیکن پڑھنے میں مالک اور ملک، مالک اور ملک 2 انداز سے پڑھا گیا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ اس کی قراءت بھی موجود ہے کہ حسنًا یا حسنًا، حسنًا یا حسنًا۔ جب اس کو حسنًا پڑھا جائے، یعنی حسنہ پڑھا جائے، حسنہ، تو بات سمجھ آتی ہے کہ بات لوگوں سے کرو لیکن اچھی بات کرو، حسن اچھی بات۔ لیکن جب اس کو حسنًا کیا جائے تو حسن مصدر بنتا ہے، حسنًا مصدر بنتا ہے۔ دیکھیں اگر میں کہہ دیتا ہوں فلان عالم ہے، عالم ہے، فلان عالم، تو یہاں پہ بنتا ہے کہ ٹھیک ہے فلان عالم ہے، لیکن اگر میں کہہ دوں فلان علم، فلانا تو علم ہے، تو علم مصدر ہے، اور اس میں جو ہے وہ کلام میں اور زور پیدا ہو جاتا ہے۔ فلان علم، جیسے اگر میں کہہ دوں نا
فلانا جو ہے وہ مثال کے طور پہ کاتب ہے، لکھنے والا، اور میں اگر اس کو کہہ دوں فلان کتابتن، فلانا تو لکھت ہے، یعنی گویا کہ اس پورے کے پورے فن کو میں مصدر کو اس کے لا پہ اوپر جب ڈال دیتا ہوں تو اس سے اس کا جو ہے وہ مبالغہ مقصود ہوتا ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حَسَنًا یا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اگر کیا جائے تو اس میں گویا کہ ایک مبالغہ موجود ہے کہ لوگوں کے ساتھ بات ایسے کرنی ہے کہ پورے کے پورے حسنن۔ اب یہ جو حسنن ہے، ہا سین نون، اسی سے ہمارا یہ احسان بھی نکلا ہوا ہے، احسان۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کسی چیز میں انسان جو اس کا لیول ہے نا بہتر ہونے کا، اس لیول سے کسی چیز کو اوپر لے کے جانا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ ایمان کیا ہے، آپ نے بتایا یہ ایمان ہے، یہ پوچھا گیا اسلام کیا ہے، آپ نے بتایا یہ ہے۔ پوچھا گیا احسان کیا ہے، فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اب کوئی انسان اللہ کو دیکھ تو نہیں سکتا ہے اس دنیا میں، نہیں دیکھ رہا، لیکن عبادت اس تصور سے کرو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ مرتبہ پیدا نہیں ہو سکتا تو پھر دوسرا مرتبہ سوچ لو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو احسان کسی بھی عمل میں یہ ہوتا ہے کہ اس عمل کو اتنے اچھے انداز سے کیا جائے کہ جو صحیح ہونے کا لیول ہے اس سے تھوڑا سا اپ ہو، اس سے تھوڑا سا اس سے زیادہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ اب اس حسنن کو بھی ایک قرات میں پڑھا گیا ہے، اور حسنن پڑھا جائے تو مبالغہ موجود ہے کہ لوگوں سے جب بات کرنی ہے تو انتہائی اچھے انداز سے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا جو واقعہ بیان فرمایا ہے، اس واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو، جو کہ وقت کے پیغمبر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان پیغمبروں میں سے ہیں جو اولی العزم بڑے پیغمبر ہیں، اور بھیجا کس کی طرف؟ فرعون کی طرف، جو کہ وقت کا سب سے بڑا مجرم ہے۔ اور الفاظ اللہ تعالیٰ نے بھیجتے ہوئے فرمایا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ اے موسیٰ فرعون سے ذرا نرمی میں بات کرنا، شاید کہ وہ سمجھ جائے۔ یاد رکھ لیں کہ انسان اگر اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے نا تو اپنی گفتگو میں نرمی پیدا کر لو، اللہ کی قسم اللہ بہت بڑے مرتبے دے دے گا۔ جب انسان کی زبان میں تلخی پیدا ہو جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں بھی فرمایا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت باتیں کرتے تو یہ سارے لوگ جو آپ کے ارد گرد ہیں چلے جاتے۔ تو نرم بات کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کا بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا گیا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ گویا کہ بنی اسرائیل میں نماز بھی تھی اور بنی اسرائیل میں زکوٰۃ بھی تھی۔ نماز ان کی اپنے اعتبار سے ہے اور زکوٰۃ ان کی اپنے اعتبار سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ بنی اسرائیل سے لیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اور مخاطب ان بنی اسرائیل کو کیا جا رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود ہیں، اور یہ باور کرانے کے لیے کہ جو وعدہ ان لوگوں کے ساتھ تھا وہ وعدہ تمہارے ساتھ بھی ہے، وعدہ تمہارے ساتھ بھی ہے۔ باقی یاد رکھ لیں کہ سورۃ بقرہ کے شروع میں جب اقیم الصلاۃ کی بات آئی تھی تو وہاں میں نے ایک بات کی تھی، یاد ہے کہ نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے کہ بھئی میرے بندو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا، پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ
نماز کو دو لفظوں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو ہمیشہ دو لفظوں کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور وہ ہے اقامت صلاۃ، اقامت، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ نماز کے پڑھنے کو حکم نہیں دیا، بلکہ نماز کے قائم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ تو یعنی شروع میں بھی اللہ تعالیٰ متقین کی جب صفات بیان فرمائی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ یہاں پر بھی اللہ نے نماز کو نماز کے ساتھ نہیں بلکہ اقامت کے ساتھ، اقیم الصلاۃ۔ نماز وہ بھی پڑھتا ہے جو ایک پڑھ کے چار چھوڑ دیتا ہے، نماز وہ بھی پڑھتا ہے جو دو پڑھ کے تین چھوڑ دیتا ہے، نماز وہ بھی پڑھتا ہے جو 2 منٹوں میں 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، نماز وہ بھی پڑھتا ہے لیکن نماز کو قائم نہیں کرتا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں بلکہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے۔ پھر فرمایا ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، پھر تم پھر گئے تھے اپنے اس میثاق اور وعدے سے مگر تھوڑے سے لوگ۔ اب یہ تولیتم سے کون مخاطب ہیں؟ پھر اس وعدے سے تم پھر گئے، اس تولیتم سے کون مراد ہے؟ آیا وہ لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ ہیں وہ موجود مراد ہیں، یا وہ لوگ مراد ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موجود ہیں؟ اس سے دونوں رائے لی گئی ہیں کہ اس سے مراد گویا کہ اللہ تعالیٰ اگر مراد لیا جائے سامنے کے یہود تو گویا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پہلے لوگوں سے وعدے لیے تھے، اور اتنے وعدے تم جاننے کے باوجود اے موجودہ بنی اسرائیل کے لوگوں، اتنے وعدے جاننے کے باوجود بھی تم اس سے جو ہے وہ پھر گئے۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، سوائے تھوڑے، یعنی موجود سامنے، ٹھیک ہے۔ اور ایک دوسرا یہ ہے کہ اس سے مراد بھی تولیتم کے مخاطب بھی وہی بنی اسرائیل ہیں پہلے کے، کہ وہ پہلے بنی اسرائیل کے لوگ جن سے یہ وعدے لیے گئے تھے وہ ان وعدوں سے پھر گئے سوائے تھوڑے سے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اب یہ انتم سے مراد کون ہیں؟ اس سے مراد غالب یہی ہے کہ وہ مراد ہیں جو سامنے والے یہود تھے جو اس کے مخاطب تھے، کہ اللہ نے تم سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے وہ بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے ان سے عہد و پیمان لیا، پھر وہ اس سے پھر گئے سوائے تھوڑے سے۔ اور اے سامنے والے یہودیوں اور اے قیامت تک آنے والی یہودیوں، تم بھی تو اعراض کر رہے ہو نا، تم بھی تو اعراض کر رہے ہو نا، تم بھی تو نہیں اس طرف آ رہے ہو۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، تم کیوں ہو جو اس سے اعراض کر رہے ہو؟ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہو جو اس سے جو ہے وہ اعراض کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس جملے میں دونوں کو مراد لے لیا، تولیتم سے مراد پہلے اور وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ سے مراد سامنے والے لوگ۔ اب ذرا اس آیت کے اوپر ایک اجمالی نظر ڈالیے اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، یاد رکھ لیں جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا، اور اس وعدے کی پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین، اور اس وعدے کی دوسری شیخ یہ تھی وقولوا للناس حسنا، اور اس وعدے کا تیسرا پوائنٹ یہ تھا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اس وعدے سے تم پھر گئے مگر تھوڑے سے تھے جو لوگ قائم رہے، تم میں سے جو ایمان لے آئے وہ قائم ہے، اور تم پھر بھی اس سے اعراض کر رہے ہو، اور تم وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم پھر بھی اس سے جو ہے وہ اعراض کر رہے ہو، نہیں مان رہے ہو۔ یہ ہے اس آیت کا اجمالی باتیں۔ اب اس آیت میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کو پہلے ذکر کر دیا، اور عبادت کے بعد تو آنا چاہیے تھا نماز اور زکوٰۃ،
ٹھیک ہے، عبادت جو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ لیکن یاد رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے اس کے ساتھ قرآن مجید میں 4 جگہوں پہ یہ الفاظ کو انہی الفاظ سے جوڑا ہے۔ اگر میں قرآن مجید سے سرچ کر لوں اور میں یہ کہوں کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اگر آپ اس لفظ کو دیکھیں تو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں آیا ہے، سورۃ نساء کی آیت نمبر جو ہے وہ 36 میں آیا ہے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 میں آیا ہے، اور سورۃ اسراء کی آیت نمبر 23 میں آیا ہے۔ اب ان چاروں مقام پہ اگر دیکھتے ہیں تو ذرا اس کی اٹیچمنٹ دیکھیے، لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، ٹھیک ہے۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 36 میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 151 میں دیکھیے، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سورۃ اسراء کے اندر بہت واضح ہے، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ان تمام آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک، اللہ تعالیٰ کی شرک کی نفی کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور شرک کی نفی دونوں کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اور اس آیت میں جہاں پہ ہم پہنچے ہیں وہاں پر بھی لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بہت 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 بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ لا تعبدون الا اللہ۔ اب اس پورے معاہدے کا جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی عبادت کا عہد و پیمان لیا، اور یہ جو لا تعبدون الا اللہ کی شق ہے اس کے ضمن میں آتا ہے وبالوالدین احسانا، اور والدین کے احسان کے اندر آتا ہے وذی القربى والیتامى والمساکین۔ اور والدین کو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے ساتھ اس لیے احسان کو شامل کرتا ہے کہ انسان پہ والدین کا بہت بڑا حق ہے، انسان پہ والدین کا بہت بہت بڑا حق ہے انسان کے اوپر والدین کا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اگر لے کے آیا ہے، اگر انسان کا دنیا میں وجود ہے کسی وجہ سے، تو وہ بھی اس کے ماں باپ کی وجہ سے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے اس چیز کے اندر وہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب یہ جو والدین کے ساتھ احسان ہے، قرآن مجید کی 4 جگہوں پہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے ذکر کیا ہے کہ اس والدین کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ جوڑا ہے، جس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے گناہ گنوائے ہیں ان میں سے ایک حقوق الوالدین ہے، والدین کے ساتھ نافرمانی ہے، والدین کی نافرمانی۔ اس لیے یاد رکھیں کہ والدین کے ساتھ اگر کوئی انسان جو ان کا واجب الادا ہے، یہ وہ نہیں ہے، اس واجب الادا سے اوپر احسان ہے، وہ اگر کوئی انسان نہیں کر رہا ہے تو اللہ کے ہاں بہت بڑا مجرم بن رہا ہے۔ اس والدین کا جب ذکر کیا تو ضمناً رشتہ دار اور یتیم اور مساکین بھی آ گئے، ٹھیک ہے۔ گویا کہ اس میں پہلی شق میں اللہ نے اپنی عبادت اور وحدانیت کا ذکر کیا ہے۔ اگلی بات میں اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ لیا وہ زبان کو سلامت رکھنے کا ہے، اور وہ ہے قولوا للناس حسنا، ٹھیک ہے۔ یہ جو 2 شقیں ہیں
یہ ان دو شقوں کے اوپر غور کر لیں تو ایک بات نکلے گی کہ اللہ کی عبادت تو ہے یہ سب کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ جو بندوں کا حقوق ہے، جو انسانوں کے حق ہیں، وہ ان دو شقوں میں پورے ہو جاتے ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو عبادات ہیں ان میں سے دو بڑی عبادات کا ذکر کر دیا ہے، اور وہ نماز ہے اور زکوٰۃ ہے۔ جو بندہ نماز اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے یقیناً وہ انسان باقی فرائض بھی پورے کرتا ہے۔ جو انسان نماز اور زکوٰۃ جو ہے وہ دے کرے گا تو وہ باقی کام بھی وہ پورے کرے گا، اور جو انسان نماز اور زکوٰۃ کو چھوڑ رہا ہوگا وہ باقی کاموں کو وہ اولا چھوڑنے والا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل لوگ، اللہ کا اتنا بڑا وعدہ تمہارے ساتھ ہوا، اس وعدے سے بھی تم پھر گئے۔ لیکن کچھ لوگ پھر بھی تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جبکہ زیادہ پھرنے والے تھے اور کم تھے باقی رہنے والے وعدے پہ، ان کم لوگوں کا یعنی اگنور نہیں کیا۔ فرمایا الا قلیلا منکم، تھوڑے سے تھے جو اپنے اس وعدے پہ برقرار رہے۔ وانتم معرضون، اور اے سامنے سننے والو، یہ اتنا کچھ سننے کے باوجود پھر بھی تم اس سے اعراض کر رہے ہو۔ کیوں نہیں اللہ کے اس وعدے کو مانتے ہو؟ کیوں نہیں ایمان لاتے اللہ پہ؟ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کے ایمان کا حصہ ہے کہ جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہاری کتابوں میں کہا ہے، اس لیے مانو کہ محمد بھی اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں کے ساتھ یہ سب چیزیں پوری کرو، تب اللہ تعالیٰ تمہیں بھی وہ مرتبہ دے گا جو پیچھے والی آیت میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ یہ ملا مرتبہ لینا ہے تو صرف دعویٰ کرنے سے نہیں ملے گا کہ ہم جو ہے ہمیں آگ جو ہے وہ تھوڑے دن چھوئے گی اور بس، اس دعوے سے نہیں ملے گا۔ عملی طور پہ جو اللہ نے وعدے کیے ہیں، اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کیا ہے، وہ پورا کر کے دکھاؤ، پورا کر کے دکھاؤ۔ جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل کر کے موسیٰ علیہ السلام پہ جو ہے ساری چیزیں تم سے یہ عہد و پیمان لیا تھا، یہ ہیں وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے بظاہر بنی اسرائیل کے بارے میں کی ہیں۔ لیکن یاد رکھ لیں، چونکہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہے، تو جو پہلی امتوں کی باتیں ہیں، جو پہلی امتوں کے احکامات ہیں، وہ اس امت کے لیے بھی احکامات ہیں۔ اور یہ بات میں نے سمجھائی تھی سورۃ بقرہ کے شروع میں، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، متقی وہ لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں ہدایت یافتہ جو ایمان لاتے ہیں ان تمام باتوں پہ جو آپ کی طرف نازل کی گئیں اور جو آپ سے پہلے ہم نے نازل کی ہیں۔ تو یاد رکھ لیں، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں، ان کے بتائے ہوئے احکامات ہمارے لیے مسلمان امت کے لیے بھی ان کا ماننا، ان پہ عمل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ بس دو شرطیں ہیں، جن میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارے تک وہ چیزیں ایک ایسے راستے سے پہنچیں جو قابل اعتبار ہو، اور وہ راستہ ہمیں صرف دو ہی چیزیں ہیں، اللہ بتا دے یا اللہ کے رسول بتا دیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا یا یہ تھا۔ جیسے کہ اب یہ بنی اسرائیل کا وعدہ یہ لیا گیا، کون بتا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، کیونکہ ان کی کتابوں پہ تو اعتبار نہیں ہے، وہ تو ان کی کتابوں میں خود قرآن مجید بتاتا ہے کہ انہوں نے تحریف کر دی، وہ تو انہوں نے تحریف کر ڈالی۔ تو قرآن مجید یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں کہ ان کی شریعت میں یہ احکامات تھے۔ نمبر دو، ہماری شریعت نے اس کو منسوخ نہ کیا۔ اب اللہ کی عبادت کو تو کسی نے منسوخ نہیں کیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ کسی نے، بلکہ اسلام نے تو اور ابھارا ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ تو یہ قرآن مجید اور یہ احکامات جو پہلے بنی اسرائیل کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے، جو شرع من قبلنا شرع لنا، پہلی شریعت ہمارے لیے بھی شریعت ہے،
ان دو شرطوں کے ساتھ۔ نمبر ایک، اس کا ثبوت ہونا چاہیے، اللہ بتا دے یا اللہ کے رسول بتا دے۔ نمبر دو، جب اس کو منسوخ نہیں کیا گیا تو پہلی شریعت کے جزوی مسائل بھی ہمارے لیے احکامات ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے، ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے۔ اور قرآن مجید میں کتنی جگہوں پہ آتا ہے جو کچھ نازل کیا گیا تمہاری طرف اور پہلوں کی طرف اور پہلوں کی طرف، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، تو پہلے ان تمام چیزوں کی تصدیق کرنا وہ یہی ہے کہ یہ احکامات جو وعدہ بنی اسرائیل سے ہے وہ وعدہ اس امت سے بھی ہے کہ ان چیزوں کو پورا کیا جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں کو صحیح معنی میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔